ضروری ہو، جیسے کچھ خریداری کر رہے ہیں، پھل کڑوا نہ آ جائے، میٹھا ہو، اس طرح چیک کرنے کے لیے، یا شوہر بد مزاج ہے کہ جھگڑے کرے گا اگر نمک مرچ آگے پیچھے ہو گیا تو اس طرح کی ضرورت ہو تو اب چکھنا روزے میں جائز ہے۔ چکھنا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھا لیا، یہ یہاں چکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ زبان کی جو نوک ہے جیسے لگا لیا، اس پہ ٹیسٹ زبان سے پتہ چلتا ہے، گلے سے نہیں پتہ چلتا، پتہ چل جائے گا کھٹا ہے، میٹھا ہے، تیکھا ہے، پھیکا ہے، جو بھی ہے۔ اب اچھی طرح تھوک دے، اگر کوئی بھی ایسا اس کا حصہ حلق سے اترا، محسوس ہوا کہ یہ اترا، روزہ بھی یاد ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں نہ ہی چکھیں، یہی مشورہ میرا۔ ہر ایک احتیاط کر نہیں پائے گا، چکھنے کی گنجائش ہے، چکھنے کی، اور چکھنے کا طریقہ وہی جو میں نے عرض کیا، لیکن ہے مشکل ترین کام، فرض روزہ ہے، رزق لینا نہیں چاہیے۔ ہاتھ پاؤں تلے ہوئے ہوتے ہیں، نپے ہوئے ہوتے ہیں پکانے والوں کے، کہ وہ مطلب دیکھے پکاتے ہیں یار، کہاں مطلب نمکین اور پھیکی اور مٹی کا دے تو ان کو کون پکانے کے لیے دے گا، نوکری چلی جائے گی ان کی۔ اس طرح عورتیں بھی پکانے کی ماہر ہوتی ہیں، یہ کبھی کبھار آگے پیچھے ہو جاتا ہے نمک مرچ، لیکن جنرلی وہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ خامخواہ چکھنے کی اجازت نہیں ہے، خامخواہ چکھنا ہی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت خوبصورت اور پیاری بات فرمائی، مشورہ بھی آپ کا بہت پیارا ہے۔ لیکن کبھی نرمی گرمی ہو جائے، نمک مرچ مسالہ آگے پیچھے ہو جائے، اور کھاتے ہوئے شوہر کو لگے یا گھر کے کسی فرد کو لگے کہ یہ ہو گیا، تو ان کو ایسے موقع پر اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اسی لیے وہ باہر شد میں لکھا ہے شوہر بد مزاج ہو، جی ہاں، جھگڑا لو، پھڈے باز ہو، تو تو باقی اب شوہر پیار کرتا ہے، سب ترکیب آؤٹ نہیں ہے، آگے پیچھے ہو بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور نہیں ہوتا مسئلہ اتنا، تو پھر چکھنے کی صورت نہیں ہے۔ مطلب بد مزاج خوش سخت مزاج، ہے، مجبوری میں چکھنے کی صورت تو یہ بہت مشکل ہے۔ کبھی زندگی میں روزے میں نے بھی نہیں چکھا یار، اتنا رزق فرض روزوں کے لکھائی کو لے اپنے، نہ ضرورت پڑی ہے، اور ضرورت کے وقت ہے، ورنہ مکروہ ہے، بغیر ضرورت کے چکھیں گے تو وہ بھی اس احتیاط والے انداز میں بھی منع ہے۔ یہ بد مزاج کو خوش مزاج بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میری وہ دوسرا فارمولہ جس کا روزوں سے تعلق نہیں ہے، تو جو کبھی زندگی میں خطا نہ کرتا ہو، بڑا صاف ستھرا اعمال نامے میں کوئی بھول اس کے نیکیاں یہ بھول ہو ہی نہیں، سمجھے؟ ایسا آدمی اگر کچھ بیوی نمک مرچ کر دے تو اس کو بولے تو سمجھ میں آتا ہے، باقی اب اپنے اعمال میں نہ نمک ہے نہ مرچ ہے یار۔ اخلاص میری مراد ہے کہ جیسے آپ نیکیاں کر بھی لیتے ہیں، اخلاص کون سا ہے؟ دنیا بھر کو سناتے پھرتے ہیں، مطلب دنیا کو دکھاتے پھرتے ہیں۔ تو بہرحال لے کہ اپنے اعمال کو خالص کریں، کھانے کو اگر 19-20 ہو جائے تو چلا لیا کریں۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ وہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو خواب میں اس کو دیکھ کر پوچھا تو ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بولا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو کیا سبب ہوا؟ تو کہا کہ وہ ہوا یوں کہ ایک بار میری بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، مجھے یوں لگا کہ بس غصہ تو آیا، میں غصہ پی گیا، میں چلو بھول ہے کوئی بات نہیں۔ میں نے درگزر سے کام لیا، مرنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ تو بندہ ہو کر اپنی بندی کو معاف کر دے، اور میں رب ہو کر بندے کو معاف نہ کروں، جا تجھے بخش دیا۔ تو یہ شوہر کو چاہیے کہ بد مزاجی ہو تو اس کو ڈبے میں بند کر کے، ڈھکن ٹائٹ کر کے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ڈبو دے۔ بد مزاجی سے گھر نہیں چلتے، ظاہری طور پہ چلے گا لیکن اندر سے دل نہیں چلے گا، بدن چلے گا، اور یہ خرابی ہے، بہت خرابی ہے۔ خوش مزاجی، حسن اخلاق، پیار محبت، درگزر، یار ہم مطلب بیوی کو یا چھوٹے بھائی کو یا اپنے نوکر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیوں اس نے؟ اگر رب نے ہم کو معاف نہیں کیا کہ تو نے کیا ہی کیوں، چل جہنم میں جا، کیا ہوگا ہمارا؟ خدا کی قسم ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں کہ یعنی سب سمجھتے اس کو، کتنی بھولیں کرتے، کتنا گناہ کرتے۔ یہ میرا رب ہے جس نے مطلب ہمارے پردہ پوشی کی، ہمارے عیب چھپائے ہوئے، دلوں میں کتنی مطلب گناہوں کی آلودگیاں، زبان پر کتنی گناہوں کی آلودگیاں، اور پھر بول چال میں، لین دین میں،
مسئلے مسائل، یہاں بیٹھے بیٹھے دین سیکھ رہے نا، پتہ نہیں کتنے ایک دوسرے کی دل آزاری کر دیتے ہوں گے، بیٹھ سیدھا بیٹھ، چل کو نہیں ہٹا، کیا گھٹنا چڑھا دیا ہے، اس طرح بھی کرتے ہوں گے۔ دل آزاریاں نہیں تو کیا ہے یار، ہم اللہ کے گھر میں بھی نہیں، طواف میں بعض بار لڑ پڑتے ہوں گے، ایک دوسرے کو دھکا لگ جاتا ہے بھیڑ میں، دیکھ کر طواف کر، میں نے دیکھا ہے دھکم پیل کر رہے ہوتے ہیں یار، بڑے مطلب مسئلے کرتے ہیں، علم نہیں ہوتا ان کے پاس کہ یار یہ طواف دوران عبادت، اور وہاں ایک نیکی کی لاکھ تو ایک گناہ کا بھی لاکھ ہے، وہاں بھی آسرا نہیں کرتا ہے، اس سے بے باک ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک کو میں نے عرض کیا کہ یار اب تو داڑھی رکھ لو، دوست ہے میرے پرانے، تو میں تو تنعیم میں جا کر داڑھی منڈاتا ہوں، کیونکہ حرم میں 1 لاکھ ہے، اس کو مسئلے پتہ تھے، حرم میں 1 لاکھ ہے، تو تنعیم جو ہے مسجد عائشہ وہ حرم سے باہر ہے، تو 1 کا گناہ 1 ہے۔ ارے خدا کے بندے، تجھے پتہ ہے کہ بہت بڑی گودام کو پھونکنے کے لیے، جلانے کے لیے 1 چنگاری کافی ہے، لاکھ چنگاریوں کی ضرورت نہیں ہے، 1 چنگاری سے جل جائے گا۔ تو مسئلہ لاکھ اور کروڑ کا نہیں ہے، مسئلہ رب کی ناراضگی کا ہے۔ ایک چھوٹے گناہ پر رب ناراض ہو گیا، اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا، ہم کریں گے کیا ہے؟ اسی بے باکی کہ میں جا کر وہاں گناہ کروں گا رب کی نافرمانی، یہ سوچیں ہیں جن کی ہیں۔ تو وہ فری تھا، میرے سے بہت پرانا دوست تھا، تو اس نے یہ بول دیا، ہوتے ہیں بعض وقت فری ہوتے ہیں تو ایسی سی بات کرتے ہیں۔ ایک بار میں ایک مریض کو دیکھ کر نکلا تھا، کینسر کا مریض، آخری سٹیج کا، یوں بیچارہ ہو گیا تھا، پڑا تھا، تو واقعی میری ان دن دعوت اسلامی نہیں تھی اس وقت، میں کیفیات ہوتی تھی میری کہ میں مطلب اس کا اثر لیتا تھا، تو میں اپنے طور پر جو میرے ساتھ تھے 1-2 تھے، میں امر بالمعروف کرتا تھا، میری پرانی مطلب ترکیب ہے، سمجھاتا رہتا تھا لوگوں کو نمازوں کی، نیکیوں کی۔ داڑھی بہت رکھوائی ہے میں نے دعوت اسلامی سے پہلے بھی، الحمدللہ بہت لے لیتا ہوں واپس، داڑیاں رکھوائی ہیں الحمدللہ۔ تو میں بولنے لگا کہ یار کیا زندگی ہے، بیچارہ آپ تو کہاں کھڑا ہوگا، کیسے کھڑا ہوگا، کیا ہوگا، ایمان یہ وہ کچھ سمجھ۔ تو وہ جو میرا دوست تھا وہ سمجھا کہ یہ مجھے سمجھا رہا ہے، حالانکہ ایکچولی میں بس بول رہا تھا۔ تو اس نے بولا کیا سمجھائے ہوتا، مجھے سمجھا رہے ہو، اچھا۔ اس نے ان سیریس نان سیریس لیا، یار یادگار میرے لیے حکایت بن گئی، یار دل سخت ہو یار، لیکن یار پہاڑ سے بھی تو سخت نہ ہونا یار، آدمی سے موقع پر تو چپ مرے یار، کم از کم اگر اثر نہیں بھی پڑتا بولے تو نہیں یار، پتہ نہیں کون سا بول اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے ہمیں مردود کر دے اور رب ہمارا ناراض ہو کہ ایک آدمی نیکی کی دعوت دے رہا ہے، قبول کرنی ہی چاہیے۔ اگر دل نہیں کر رہا، نفس شریر ہے، ٹھیک ہے، تو رہے یار، لے تو نہیں، بولنا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو ایسے ایسے واسطے پڑھیں میرے کو کسی دور میں، اللہ پاک بس ہمارے حل پر رحم، آمین آمین راضی ہو جائے ہم سے۔ اور میرے سنت شوہر کی خوش اخلاقی پر ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے احیاء العلوم کی 2 جلد میں کہ عورت شوہر کی بدصورتی اور کم آمدنی برداشت کر لے گی، بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکے گی، یعنی شوہر بدتمیز ہوا تو یہ پھر گھر میں کافی مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔